عمران خان صاحب کی ان تمام تر اشیاء ضروریہ میں ہمیں الیکٹرک کیٹل تو دیکھنے کو ملی لیکن کسی طرح کی کوئی استری دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً شاید جیل میں لوگ کپڑے فرائی پین سے ہی استری کرتے ہوں گے۔ اس فرائنگ پین کو چولہے پہ رکھ کے گرم کر کے تو میں اپنے کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ عمران خان صاحب نے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر کچھ تصاویر شیئر کی۔ اڈیالہ جیل میں ان کو جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں ان کی تصاویر ہیں۔ ایک جو ان کو کمرہ فراہم کیا گیا اس کے اندر ہی اٹیچ باتھ ہے اور اس کے اندر ہی بیسن لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ہی اس بیسن کے اس باتھ روم کے سامنے ان کے کچھ کپڑے جو ہیں وہ بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو ٹیبل موجود ہے جس کے اوپر بیٹھ کر وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور بالکل اس کے سامنے ایک LED بھی نصب ہے جس پر وہ موجودہ سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ رہ سکتے ہیں۔ ان کو ایئر کولر کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ اس گرمی میں ان کو کچھ ٹھنڈک کا احساس ہو سکے۔ ان جیلوں کے باہر ایک تقریباً 5 سے 6 فٹ کی راہداری ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو دن میں 2 مرتبہ ٹہلنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ یہاں پر جی بہلا سکتے ہیں، یہاں پر آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ جو بک شیلف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دیکھنے میں آئی ہے اس کے اندر جو مختلف کتابیں موجود ہیں ان میں ایک نیلسن منڈیلا کی کتاب ہے جس کا نام ہے لانگ واک فار فریڈم، جو کہ ظاہر ہے ایک آزادی پر مبنی کتاب ہے جس کے اندر نیلسن منڈیلا نے اپنی ذاتی جد و جہد کا ذکر کیا۔ پھر اسی طرح سے دی برٹش ان انڈیا کے نام سے ایک کتاب ان کے پاس موجود تھی، اسلامک سویلائزیشن کے حوالے سے ان کے پاس ایک کتاب موجود تھی، حضرت عمر ابن الخطاب کی بایوگرافی انگلش میں جو کہ لکھی گئی ہے وہ کتاب بھی عمران خان صاحب کی کتابوں میں شامل تھی۔ اسی طرح سے علامہ محمد اقبال کی بایوگرافی پر بھی ان کے پاس ایک کتاب موجود تھی اور دی وکٹری آف اسلام کے نام سے بھی ایک انگریزی کتابچہ ان کے پاس موجود تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور شیلف کی تصویر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے فیس بک پیج کے اوپر نشر کی گئی اور اس تصویر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف اشیاء جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے، جس کے اندر سب سے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ لیمن میکس اور دیگر ڈٹرجنٹس ان کے پاس موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو کہ وہ اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان برتنوں کو وہ دھوتے بھی پھر خود سے ہی ہیں۔ اسی طرح سے اس شیلف سے جو نیچے والی شیلف ہے اگر اس کا معائنہ کر دیا جائے تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف روغنیات اور مختلف دالیں موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی اپنی خواہش پر ان کو فراہم کی گئی ہیں۔ پھر اس سے نیچے والی شیلف کا اگر ہم بغور معائنہ کریں تو اس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک الیکٹریکل کیٹل موجود ہے، ایک سفید رنگ کا مگ موجود ہے، کپ ایک بڑے سائز کا کپ موجود ہے اور دیگر ظروف جو ہے جو ان کی ضرورت کے ہیں وہ موجود ہے۔ پھر ساتھ والی شیلف میں جو سب سے اوپر والا پورشن ہے اس کے اندر کچھ ٹیشو پیپر اور دیگر ان کی چیزیں موجود ہیں جو ان کے ذاتی ضروریات کی ہیں۔ اس سے نیچے والے اگر ہم شیلف میں دیکھیں تو اس کے اندر میڈیسن سے ریلیٹڈ ان کے کچھ پاؤڈرز اور کچھ دیگر چیزیں موجود ہیں۔ اس سے نیچے والی شیلف کا اگر ہم معائنہ کریں تو اس کے اندر مختلف پاؤڈر آئٹمز موجود ہیں جو کہ مختلف کھانوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، جن میں لپٹن ٹی کا ایک پیک بھی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب دوسرے ممالک کی پروڈکٹس بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ وہ دوسرے ممالک ہیں جن کے حوالے سے مسلمان شدید تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک جانب اپنی ذاتی سیاسی جدوجہد کے لیے تو مختلف کالز دیتے ہیں، چاہے وہ نیشن وائڈ ہوں چاہے وہ ورلڈ وائڈ ہوں، لیکن اس مخصوص اسلامک ٹاپک کے اوپر وہ کسی طرح کی ابھی تک کال دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے یا پھر ان کی جانب سے کسی طرح کی کوئی کال منظر عام پر نہیں آئی۔ دوسری جانب ان کی ذاتی پیج سے ان کی ذاتی شیلف کی انہی کی جانب سے شیئر کردہ جو تصاویر ہیں ان میں ایک لپٹن ٹی کا پیک بھی موجود ہے جو کہ بہرحال ایک مسلمانوں کے لیے اور ان کے مداحوں کے لیے تشویش میں اضافہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو عمران خان صاحب کی ان تمام تر اشیاء ضروریہ میں ہمیں الیکٹرک کیٹل تو دیکھنے کو ملی لیکن کسی طرح کی کوئی استری دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً شاید جیل میں لوگ کپڑے فرائی پین سے ہی استری کرتے ہوں گے۔ اس فرائنگ پین کو چولہے پہ رکھ کے گرم کر کے تو میں اپنے کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ ایک تو عمران خان صاحب کی اپنی تصویر جس میں وہ مواصلاتی طور پر عدالت میں پیش ہو رہے تھے، اپنا مقدمہ خود لڑ رہے تھے، وہ تصویر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جیل کی مختلف تصاویر جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھیں، جن میں سے کچھ حقیقت پر مبنی تھی اور کچھ بے بنیاد تصاویر اور من گھڑت تصاویر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ یعنی اڈیالہ جیل سے منسوب کی جا رہی تھیں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان کی ذاتی رہائش گاہ، ان کی ذاتی اڈیالہ جیل کے کمرے کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر ان کے آفیشیل پیج سے پوسٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے اور اس کے نیچے ٹائٹل بھی درج ہے کہ جس میں لکھ رکھا ہے کہ یہ تمام تر سہولیات جو ہیں عمران خان صاحب کو فراہم کی گئی ہیں۔ تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی جیل کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اسی اسنا میں بہادر شاہ ظفر کی ایک نظم یاد آ رہی ہے۔ بہادر شاہ ظفر لکھتے ہیں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے،
2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में।